السلام علیکم۔ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 بچوں کی نفسیات۔ آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ بچے کی نفسیات کے بارے میں بہت سی دلیلیں ایک دوسرے کے متضاد بھی ملتی ہیں کہ یہ بچہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو میرا اس سے کوئی ایسا تعارف نہیں تھا اور میں سائیکالوجی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا جتنا کہ میرے ہمسفر جانتے تھے۔ میرا یہ واقعہ 1952 کا ہے اور یہ مجھے شہزاد کی فرمائش پر پھر یاد آ رہا ہے۔ بہت دیر کی بات ہے۔ میں 1952 میں ملک روم میں تھا۔ روم یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ساتھ ساتھ فرانسیسی اور اطالوی پڑھتا تھا۔ وہاں پر ہمارا ایک دوست تھا، مسعودی ریاق۔ وہ بہت اچھا مصور تھا۔ میری بہت اچھے سے مراد یہ کہ اس کی تصویریں گاہے بگاہے بک جاتی تھی اور وہ ہمارا دوست تھا تو اس کے ساتھ ادھر اللے تللے کرنے میں روم میں گھوم پھر لیتا تھا۔ وہ اچھا شریف آدمی تھا۔ ہمیں بہت آسانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے۔ ہم 3 دوست تھے، ریاق، میں اور ایک ہری چند جو ہندوستان کا تھا۔ ہم اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی اچھا سا موقع ہمیں ایسا ملے کہ جہاں پر ہم پیسے خرچے بغیر گھوم سکیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنی دیر یورپ میں رہنا ہے۔ تو ان دنوں 31 دسمبر 1952 کو ریاق کی ایک تصویر بک گئی تو اس نے کہا میں تمہاری دعوت کروں گا ویامینیتو کے اوپر جہاں پر ایمبیسیز ہیں۔ بہت قیمتی سڑک ہے جیسے ہمارے ہاں شارع قائد اعظم ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں جس کا نام علی بابا 40 چور تھا، وہ ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا ایک بیسمنٹ میں۔ ریسٹورنٹ میں بڑے خوبصورت 40 مرتبان تھے، ستونوں کی جگہ بنے ہوئے، اور اس کے اوپر چھت اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے اندر آرکیسٹرا بڑا خوبصورت بجتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی وہاں عام طور پر ایکٹر لوگ زیادہ جاتے تھے۔ عام آدمی کی وہاں اتنی پہنچ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکتا۔ یہ جو ہمارا انتھونی کوئن تھا، اس کو وہاں آنے کا بہت شوق تھا۔ انتھونی کوئن کی ایک بڑی عجیب و غریب عادت تھی کہ عورتوں جیسا مزاج تھا اس کا۔ ہر وقت اپنے ساتھ ایک شیشہ رکھتا تھا، 2 منٹ بعد نکال کے تھوڑی لپسٹک لگاتا تھا۔ اتنا نازک مزاج اور یوں کر کے بال۔ انتھونی کوئن سے ہم بہت متاثر تھے، وہاں کے لوگ بھی متاثر تھے، اور پھر اس سے وہاں ملنا ہوا۔ انہی دنوں ہمارے مشرقی پاکستان کے ربیع الدین پر فلم ڈائریکشن کی کچھ تعلیم لینے آ گئے۔ ہماری ایوننگ کلاسز ہوتی تھی، اس لیے میں نے انہیں کہا کہ 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو چنی چتا ہم جانے لگے۔ ہمارے جو استاد تھے، پرنسپل تھے، ریکٹر تھے، وہ تھے وکٹوریا ڈیسیکا۔ ان کی ایک بہت مشہور بائی سائیکل تھی۔ تو ڈیسیکا صاحب کے سامنے زانوئے الطلب نے استدعا کیا، لیکن ہم ڈیسیکا صاحب سے نہ تو اتنا ڈرتے تھے کیونکہ ان کا مزاج اچھا نہ تھا، اور نہ ان سے اتنے زیادہ متاثر تھے جتنے ان ایکٹروں سے جن کا پینترا اور طرح کا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ہم سے کلاس میں سوال پوچھا، بھائی بتاؤ کہ سب سے زیادہ مشکل رول کون سا ہے جو ایکٹر کر سکتا ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی۔ ہم سب نے ہاتھ کھڑے کی۔ تقریباً لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ جواب تھا کہ ہینچ بیک آف نوٹر ڈم بہت مشکل رول ہے۔ تو استاد محترم نے فرمایا
دنیا میں سب سے آسان رول ہینچ بیک آف نوسٹراڈم کا رول ہے۔ ٹوٹی ہوئی ناک، گندی شکل، بد نصیب آدمی، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ۔ وہ رول تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ تو سب سے آسان ہے۔ ہینچ بیک آف نوٹر-ڈیم اگر کسی نے کیا ہے تو آپ اسے برا ایکٹر نہ مانیں۔ مشکل ترین رول یہ ہے کہ عام گھرانے کا ایک عام باپ ہے، ٹوپی اتار کے رکھتا ہے، چھتری پکڑ کے رکھتا ہے، دفتر سے آتا ہے اور پھر اس کو اپنا رول کرنا ہے جو سب سے مشکل ہے۔ وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات دوسری طرف چلی گئی تو ہم چلے گئے علی بابا 40 چور والے ریسٹورنٹ میں۔ 31 دسمبر کی رات میں تمہاری وہاں لگواؤں گا اور تم دیکھو گے دن کس طرح طلوع ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے۔ کیا کیا کچھ ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہم بڑے خوش تھے۔ ہم وہاں چلے گئے تو جا کے جب دیکھا تو چماچم بینڈ بج رہے ہیں اور دنیا جہاں کے ایکٹر آئے ہوئے ہیں، سارے تقریباً وہاں پہ موجود تھے۔ اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا جب پوسٹ فصل میں اٹلی کی بن رہی تھی عمارتیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں سٹیج کے اوپر بلیک نیگرو تھے۔ اس زمانے میں بلیک ڈمر کا بہت رواج تھا، اب نہیں رہا۔ بیٹ بہت پیاری تھی، ایک کا ناچنے کو دل کر رہا تھا۔ اچانک ریاض اٹھا۔ ہم سمجھے شاید کوئی اپنی چیز، ڈرنک، کوئی سگریٹ لینے گیا ہے۔ جا کے ان سے ملا، میوزک والوں سے، پھر لوٹ کر واپس آ گیا تو اچانک ایک اعلان ہوا۔ میں یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو اب اچھا گاتا بجاتا ہے۔ میں نے کہا شاید ہوگا۔ میں تھوڑا سا کانپا بھی، لیکن جب انہوں نے میرا نام لیا اشفاق احمد تو میری جان عذاب بن گئی۔ مجھے گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ شاید اب یاد ہو۔ اب یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا گلا خراب ہے، یوں ہے وہ ہے، میں نہیں آ سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برا لگتا ہے۔ یا اللہ مجھے کچھ ایسی بات یاد دلا کہ میں کیا گاتا۔ ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے، وہ اس ڈرمر پر نہیں بجا سکتے تھے، کچھ میوزک نہیں بج سکتا تھا، پھر ڈانس تو الحمدللہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور ہمارے سکھ علاقے میں بولیاں بہت چلتی تھیں۔ میں اپنی کرسی سے اسٹیج پر جاتے ہوئے سوچتا گیا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اچانک ایک بولی یاد آ گئی، شاید یہی کچھ کام دے جائے۔ اسٹیج پر گیا تو اسٹیج فیئر ختم ہو گیا۔ کچھ پہلے بھی ریڈیو کی دنیا سے تعلق تھا میرا۔ وہاں پہنچ گیا، اپنے کان پہ ہاتھ رکھا، سٹائل اپنا جو ہوتا ہے، اور وہ بولی شروع ہوئی۔ اور جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے لہر اٹھا لی۔ مجھے ایک ہی بند یاد آ رہا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں آ رہا۔ میں یہ گاتا رہا آدھے گھنٹے تک۔ اب ونس مور شروع ہو گیا۔ میں وہاں کا ہیرو بن گیا۔ اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے، نامور گانے والے پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اشفاق احمد ہے۔ میں نے کہا جی بس، میرا اتنا ہی گانا تھا۔ اب جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا تم سے بعد میں بدلہ لوں گا۔ اب چونکہ مجھے اپنی اتنی شک مل رہی ہے تو لوگ آ گئے مجھ سے دستخط کروانے، آٹوگراف کے لیے۔ میں اس کو دے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں۔ اشفاق احمد، میں جس میز پر بیٹھا ہوں وہاں پر ایک بہت معزز چودھری بنا ہوا تھا۔ دور ایک میز تھی، اس پر ایک نہایت گریسفل خاتون تھی، اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی۔ تو انہوں نے پلٹ کر ایسے میری طرف تو میری بالکل سٹی گم ہو گئی۔
یعنی اس کا کچھ ایسا چام تھا، اس کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی۔ میں اس کے پاس بادب چلا گیا۔ اس نے کہا، میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا، گیو می سائن، مجھے بھی دیں آٹوگراف۔ میں نے اس پر لکھا، خدمت ملکہ عالیہ انگرڈ برگمان، اور نیچے اپنا نام لکھا۔ اب اس کے بعد وہ انگریزی میں پوچھتی ہیں، واٹ یو ہیو ریٹن؟ تو میں نے کہا، آئی ہیو ریٹن یور نیم، اور یہ مجھے بڑی آرزو تھی۔ میں خوش اس لیے اٹھ کر آ گیا تھا کہ اتنے قریب سے اتنی بڑی آرٹسٹ کو دیکھنے کی حسرت تھی۔ تو آپ کی خدمت میں آ گیا۔ وہ کہنے لگی، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا، ریسلین سے بھی ملنے کو میرا جی چاہتا ہے، وہ اس کے خاوند تھے۔ تو اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، مجھے رنگ کریں، میں آپ کو وقت دوں گی فلاں دن، اور پھر آپ آئیں۔ تو میں نے وہاں سے آ کر سب کو بتایا۔ ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا آپ آئیں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ ریسلینی باوجود اس کے کہ وہ سیٹ پر ہوں گے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آ جاؤں گا اور کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ دس ول بی سارٹ آف فیملی یونین۔ ہم تم کو ایک گھر کا ہی بندہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، جی آئی ایم آنرڈ، عزت افزائی کی بات ہے۔ تو لو جی، میں وہاں پہنچا، کار چلاتا۔ پولین اسے کہتے تھے۔ پولین کے معنی ہے چوہیا، چوہیا کار۔ صابن دانی تو آپ لوگوں نے یہاں نام رکھا ہے، اس کو تو پولین چوہیا کار کہتے ہیں۔ اب میں پولینو میں وہاں پہنچا، ولا کوئی روم سے 21-22 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیر لوگ ہیں تو اچھا خاصا بڑا سا گھر ہوگا، لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھا اور اتنا ایکڑ پہ پھیلا ہوا تھا کہ میری سیٹی گم ہوئی اس کو دیکھ کے۔ باہر کھڑے دربان نے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے بتایا، میں پاکستان سے ہوں۔ اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا۔ اندر سے اسے کہا گیا، ہاں بڑا گیٹ کھول دو، آنے دو اندر۔ اب جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کر چھوٹی کار اندر داخل کی تو یہ زندگی کی شرمندگیوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے بڑا دروازہ کھولا کہ کوئی ملنے والا ہے تو اس میں چوہیا جا رہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، یا اللہ یہ ایسی کار، کاش اس وقت کے لیے اور بڑی مل جاتی، ملوث نہیں ہوتی۔ میں نے جا کے اس کو روکا۔ اس چوکیدار نے کہا، ابھی آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا، ابھی آپ کو ایک اور برق انداز ملے گا باوردی، وہ آپ کو لے جائے گا۔ تو میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں پیدل چلتا رہا پٹری کے اوپر۔ دونوں طرف بہت خوبصورت لان تھے۔ آگے گئے تو ایک باوردی آدمی ملا، اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ اس نے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ وہ لے کے چلا ایک برآمدہ، بڑا خوبصورت، اور اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہیں۔ وہاں جا کے کہا، میری ہفت یہاں ختم ہوتی ہے، آپ اب ایک اور صاحب کے ساتھ چلے جائیں۔ ایک اور صاحب جو کہ عورت اور مرد تھے، تو ان کو میں گرفت کر کے ان کے ساتھ چلا۔ تو انہوں نے کہا، میڈم بہت خوش تھی، سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ میں آگے چلا گیا، جا کر ایک بڑے ہال میں انہوں نے مجھے اس خاتون نے اس مرد نے بٹھا دیا۔ ایک لمبی سی میز تھی رنگ کی، اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہی ہوں گی۔ میں نے کہا، بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تم کو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا۔ وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10، وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا جس نے نیلی نکر پہنی ہوئی تھی، کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی ایک جیکٹ سی پہنی ہوئی، وہ نیچے اترا۔ لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا۔ نیچے اترا، کھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا۔ میں نے اس کو کہا، ہیلو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو کے غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ہاؤ آر یو؟ یو بلانگ ٹو اے رچ کلاس۔ تو اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کونی رکھ کے میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے میری شکل دیکھی۔ اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب ہو، اس اینگل پہ ہو، بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس زمانے میں نے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک آرٹسٹ ڈالی، وہ اپنی مونچھوں کو موم لگا کر ذرا اونچی رکھتا تھا۔ میں نے بھی ڈالی کے فیشن میں مونچھیں اوپر کی۔
تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ میرا ہونٹ سارا اوپر کو کھینچ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے ایک چماٹا دیا میں اتنے زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک ملازم آ گیا اور مجھے آ کر کہنے لگا، یہ ریسلنگ کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا، یا اللہ، جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبا تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر، رنج تو ہوا، آج تک ہے، یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی، مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے ابھی ریسلنگ کو فون کیا ہے، اس نے کہا ہے میرا آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ کہنے لگی، وڈ یو لائک آؤٹ سائڈ؟ میں نے کہا، نہیں، اندر ہی ٹھیک ہے، اندر میری کافی مرمت ہو گئی ہے، میں دوبارہ باہر جا کے پھر کسی کے سامنے پیش ہوں گا۔ تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ پاکستان کے بارے میں اس کو اتنا معلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے، 2-2.5 سال کا، ابھی بنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ابھی بنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی تھی۔ اس نے کھانے کو پوچھا تو میں نے کہا، آپ کے شوہر آئیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ معذرت کر کے چلی گئی۔ اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا تھا۔ میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے۔ چلی گئی تو اب میں بہت کانشیس ہو کے بیٹھا ہوا، یا اللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے۔ وہ ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آفت کا پرکالا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ریسلنگ نے کہا، آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا، میرا شاٹ تیار نہیں ہوگا، تو میں پھر اشفاق سے ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ پھر اس نے کہا، وڈ یو لائک؟ میں نے کہا، جیسا کہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈونگی لے کر آنے لگے۔ ان کے ملازم باوردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے تھے۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چوری کانٹے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب کبھی وہ آلو میرے آگے بھاگتا رہتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوتا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ جو چھوٹا آفت کا پرکالا تھا، اس کے بجائے پھر ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا پرکالا سا۔ تو میڈم نے کہا، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، 2 ان کے بیٹے تھے۔ تو میں نے کہا، ہیلو، ہائی، ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میری طرف ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھے اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا، بڑے لائی اور زری برتن، تو پھر ہم نے شوربہ ڈال دیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا تھا نا صاحب۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے کر میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا، آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچے کو ٹوکتے نہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے، تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے۔ ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بھی بہت محتاط ہیں۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا، میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال دیے تو وہ جو بڑا بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے۔ ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فوک کے اوپر اور یوں تلکا کے ٹھک کر کے، جیسے غلیل نہیں ہوتی، میرے ناک کے اوپر۔ میں بہت اچھے کپڑے پہن کر گیا تھا، ٹناٹن مرچیں ڈال کے آلو ہو گیا۔ اس نے کہا، میں پھر معذرت چاہتی ہوں،
اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے اور نہ کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا. ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے. تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں. جو بھی آدمی پروڈکشن کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا. ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنے پاؤں بڑے زور سے مارا. اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے نیلز. میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی. میں نے سوچا کس لیے یہاں آ گیا. دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں. میں کہاں پھنس گیا. اتنے میں ریسلنگ کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا. اس نے کپڑا رکھا اور ٹک ٹک کرتے اوپر چلی گئی. اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے. جب وہ ٹیلی فون سن رہی بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے. میں نے گالی دی کہ میں تیرا گھاٹا اتار دوں گا کتے. میں نے گالی دی کہ میں تیرا گھاٹا اتار دوں گا کتے. اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی. اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھی جو کہیں بھی نہیں آ سکتی. تو وہ کام کیا. اس نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ پھک ہو گیا. میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں خالص پنجابی. اور چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر. اتنے وہ اپنا سن کر واپس آ گئے اور انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں. کوشش میں کر رہا ہوں. موقع مجھے اگر مل جائے تو جانے نہ دینا جوائن ضرور کروں گا. میں نے کہا بڑی مہربانی. پھر وہ کھانا کھانے لگے اور دونوں بچے بھی. ہم بھی کھاتے رہے. تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے. کہ شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نفسیات کا اچھا اصول ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں اگر اگریشن ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے پنچ مارو. کسی پر لکھ دو اماں جی، کسی پر لکھ دو ابا جی. اماں پر اماں پر، ابا پر غصہ آئے تو ابا پر ٹھا ٹھا. اور اس طرح سے اگریشن نکل جاتا ہے. یہ ان کا خیال ہے. چنانچہ پوری ایک دہائی سے میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا اگریشن نکل جانا چاہیے. ماں باپ کے خلاف اگریشن تو ہوتا ہی ہے. بہتر یہی ہے جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے. یہ کہتے ہیں ڈانٹنا ٹپٹنا، اس کو مقام بتانا بہت ضروری ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین.